اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ آج ہم دوبارہ سال اول کی کتاب ترجمہ القرآن کے نیکسٹ لیکچر کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم سورہ البقرہ کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کون کون سی اہم چیزیں ہیں جنہیں طلبہ کو یاد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو جی عزیز طلبہ، ہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہم سورہ البقرہ کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ البقرہ کا مرکزی موضوع یعنی کہ مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ جس طرح آپ طلبہ نے 9th اور 10th کے اندر تمام صورتوں کے حوالے سے دیکھا ہوگا کہ صورتوں کا خلاصہ یا صورتوں کا مرکزی موضوع آتا تھا توحید، رسالت، آخرت یا آخرت کے اسبات، تو اسی طرح سورہ البقرہ کا بھی ایک مرکزی موضوع ہے یا ایک مضمون ہے، وہ صرف ایک لفظ ہے، ہدایت، کہ آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو تعارف کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ اس صورت کے اندر آنے والے جتنے بھی مضامین ہیں یہ مکی صورتوں کی بنسبت مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے چاہیے تھے، اصول و ضوابط چاہیے تھے کہ وہ کن اصول پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی سورہ البقرہ کا آغاز ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ بتا دیا یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے، کن کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ البقرہ کا جو شروع والا آغاز والی آیات ہیں ان کے اندر ان مومنین، ان متقین، ان پرہیزگار لوگوں کی صفات کا تذکرہ آیا ہے، یہ ہمارے مضامین کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح اس صورت میں واضح کیا گیا جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ طلبہ جانتے ہیں کہ دیگر جو سابقہ اقوام تھی ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی۔ 3 بنیادی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم یعنی کہ تمام قیامت تک کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اسلام کا نمبردار ہوں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا قرآن مجید اور صاحب قرآن، صاحب قرآن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو، یعنی کہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور جن پر نازل فرمایا اس قرآن کی بھی پیروی کرو، اور جس پر اتارا گیا نازل کیا گیا قرآن اس ذات اقدس کی بھی پیروی کرو، جس چیز کا وہ حکم دے اسے بجا لاؤ، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ پر یہ آیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اسی کی تصدیق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ سورہ البقرہ
کے مضامین جن کو درج ذیل یعنی کہ نکات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پورا پیراگراف کے طور پر بیان کیا جائے، ایک ہوتا ہے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ انہیں مینشن کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ آپ کے سامنے جو کتاب والوں نے سورہ البقرہ کے مضامین بیان کیے ہیں وہ نکات کی صورت میں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا۔ سب جانتے ہیں توحید اللہ پر ایمان لانا، رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور دیگر انبیاء کو نبی ماننا یعنی کہ رسول ماننا، اور آخرت کے دن پر کہ آخرت کا دن حقیقی ہے اور اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئیں۔ توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کرنے کے بعد یعنی کہ آغاز کے اندر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں انسان کی 3 قسمیں بتائیں۔ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مومنین، مشرکین اور منافقین۔ مومنین تو وہ ہیں جنہوں نے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مشرکین وہ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اسلام کا، اور منافقین وہ ہیں جو زبان سے تو کچھ کہتے ہیں اور دل سے کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ اس زبان سے وہ کیا اقرار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں کس قسم کی کجی ہے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیات کا مفہوم ہی ہے۔ تو اس حوالے سے 3 قسم کے لوگوں کا یا انسانوں کا ذکر کیا گیا، مومن، کافر اور منافق۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں مضامین کے طور پر جو ہمارے سامنے اہم بات یا سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اسی طرح نہیں، بے فائدہ پیدا نہیں کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما خلقناکم عبثا، اور کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا گیا ہے، کہ یعنی کہ آپ جاؤ اور جا کر جس طرح چاہو زندگی گزار کر آ جاؤ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آیا، پھر بتلایا گیا کہ اصل انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید میں آیا، سورہ البقرہ کی آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا معنی ہے نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ دنیا میں جائے گا، زمین پر جائے گا، قتل و غارت کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، ناانصافی سے کام لے گا، دھوکہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں اس انسان کو جو کچھ سکھاؤں گا یہ وہی کچھ بتلائے گا، یعنی کہ اصل مقصد انسان کا اس دنیا میں آنے کا اطاعت الہی ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب بتلایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا تھا۔ اسی طرح آیات کے ایک طویل سلسلے بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے۔ آپ نے سورہ البقرہ کے رکوع کو دیکھا ہوگا کہ تقریباً 3 رکوع ایسے ہیں جن کا سٹارٹ اپ اسی سے ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ یہودیوں کی تعداد مدینہ میں تقریباً کثرت سے یہودی آباد تھے مدینہ کے اندر، تو اس لیے اس صورت کے اندر بنیادی طور پر جو خطاب ہوا وہ یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ تو اسی تناظر میں سورہ البقرہ کے تقریباً 3 رکوع سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل قوم کو مخاطب کر کے ان کے اوپر جو نعمتیں کی، جو انعام کیے، اور جو ان کے لیے جہان کے اندر فضیلت والا بہت ان کا یعنی کہ نام پیدا کیا، اس حوالے سے ان 3 رکوع کے اندر ان کا بتایا۔ لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم پر اتنا بڑا انعام کیا تو ان کے لیے من و سلوہ اترا کرتا تھا، آسمان سے کھانا پینا آتا تھا، لیکن انہوں نے اس سے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ سے
یہ کہا، یعنی کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے گیہوں، ترکاری، پیاز وغیرہ پیدا کریں، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ یعنی کہ انہوں نے ہر طرح سے ہر نعمت کو جھٹلایا اور ناشکری کی اور الگ سے سوال کرنے شروع کیے جو جو چیزیں انہیں مطلوب تھی۔ پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ اور عرب کے بت پرست بھی اپنے پیشوا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عزیز طلبہ آپ سب جانتے ہیں، جنہیں جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل مکہ یا عرب کی جتنے بھی لوگ تھے جہاں جہاں آباد تھے وہ تقریباً دین حنیفی کے قائل تھے، یعنی کہ ان کے ہاں اللہ کا کانسیپٹ تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ وہ یہودی تھے، وہ مسیحی تھے یا بت پرست لوگ تھے، ان سب کو یہ یاد دلایا گیا کہ جن کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کی بات کو وہ بطور دلیل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ خود خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ توحید کے کس طرح قائل تھے، تو آپ اسے تفصیل سے ذرا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا اور پھر جو دعائیں کی، اس حوالے سے ایک الگ پورا موضوع ہے یہ، اسے آپ تفصیل سے دیگر اسلامی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ کے سٹارٹ اپ کے اندر کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے جو طور طریقے اور اصول و ضوابط بتائے جائیں گے وہ یہی ہے، وہ چاہے انفرادی ایک انسان کی زندگی ہے یا اجتماعی ایک پورے معاشرے کی زندگی ہے، وہ خاندانی ہو، وہ اپنے علاقے کی ہو، وہ تجارتی امور ہوں، وہ حکمرانی امور ہوں، وہ خواہ کسی بھی قسم کے امور ہوں، اس حوالے سے جتنے بھی مسائل بیان ہوئے ہیں اس کی سورہ البقرہ میں وضاحت آئی۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت کی گئی ان میں سے ایک سود ہے، یعنی کہ سود سے نفرت دلائی گئی، سود سے آر دلائی گئی کہ یہ کتنا سنگین اور سخت جرم ہے۔ سورہ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کھانے سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا آپ اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں، ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہم اس قابل ہیں اور نہ ہی ایسے کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بچے سود کھانے سے باز آ جائیں، اور یہ بڑا طویل مسئلہ ہے، اسے آپ اس کے اندر فقہ کے طور کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سود ایک ایسی، اب سود اس سورہ البقرہ کے اندر سود کے حوالے سے بتایا گیا یہ کس قسم کا سنگین جرم ہے۔ یہ ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی، تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ سورہ البقرہ کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے اور ان کی وضاحت بھی فرمائی۔ اس طرح ہم سورہ البقرہ میں جو علمی اور عملی نکات بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایسی باتیں جو آپ کے عمل میں آنا ضروری ہیں اور ایسی باتیں جو آپ کے علم میں ہونا ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ خود کو صاحب ایمان، مسلمان قرار دیتے ہیں، کہلاتے ہیں، مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، تو ہمارا اس مسلمان کا زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، اور اس عمل کی بنیادی جو تصویر اور دلیل ہے وہ نماز ہے کہ آپ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ عملی اس کے اندر ہے، عمل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں،
قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ یہ علمی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے اور رشتہ داروں سے برا سلوک کریں گے اور زمین پر فساد مچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں یا پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کرتے ہیں یا تکبر جیسا سنگین جرم کر بیٹھتے ہیں تو وہ شیطانی طرز کو اختیار کرتے ہیں۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اسی طرح مشکلات اور مسائل میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ جب انسان کسی مسئلے سے دوچار ہو جائے، کسی مصائب یا پریشانی کے اندر پھنس جائے تو اسے کس سے مدد حاصل کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے وہ کیا کرے؟ مدد حاصل کرے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اسی طرح موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اگر عزیز طلبہ آپ کو موت کثرت سے یاد آتی ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے تمام حساب و کتاب کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، تو وہ ایسا ہے کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے، اشارہ ہے ایمان کے ہونے کا۔ سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، وقار ملے، آپ کی فضیلت ہو، آپ کا نام پیدا ہو، تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، اور جو لوگ اس پر صبر کریں گے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش اور امتحانات سے گزار کر انہیں بڑے مراتب تک لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا، یعنی کہ آپ صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کریں، جیسا عقیدہ ان کا تھا ویسا عقیدہ اپنائیں، جیسی زندگی انہوں نے گزاری ویسی ہی زندگی آپ بھی گزاریں۔ اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے، عناد کہتے ہیں دشمنی کو، وہ دشمنی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے، انہوں نے تورات، زبور، انجیل میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جو برحق اور سچے نبی ہوں گے، لیکن یہ اس حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا میرے بارے میں فکر کرے، میرے بارے میں سوچے سمجھے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ انسان اس جستجو میں رہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ بھی ذہنوں میں رکھیے گا، کیا ہمارا رب ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس کا ایک سادہ سا پیمانہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ فوراً معلوم ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اس لیے آپ دعا ضرور کیا گئے۔ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم رہیں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے والدین، رشتہ داروں، پھر دیگر حاجت مندوں پر ترتیب کے حساب سے مال خرچ کیا جائے۔ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدے کو نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو فائدہ سمجھ رہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے وہ فائدہ بن جاتا ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ اس طرح دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، یعنی کہ دین قبول کرانے میں کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔
انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر سزا دی جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے سورہ البقرہ کے مضامین تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کے اندر سورہ البقرہ کی جو اسپیسیفک آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔